بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے کہ شب قدر کیا ہے۔ شب قدر کا مطلب یعنی قدر کی رات، تقدیر کی رات۔ یہ ایک معزز اور بابرکت رات ہے جس میں سب سے پہلے قرآن پاک نازل ہوا۔ قرآن پاک اس رات کو کچھ یوں بیان کر رہا ہے: لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ رمضان کے آخری عشرے یعنی 21 سے 30 روزے شروع ہوتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت پر اپنی کمر کس لیتے، یعنی بے تحاشا عبادت کرتے، رات بھر عبادت کرتے اور اپنے گھر والوں کو بھی عبادت کے لیے جگاتے۔ اب بات کرتے ہیں کہ شب قدر کب ہوتی ہے۔ یہ بابرکت رات، یہ بابرکت شب رمضان المبارک کے آخری عشرے میں سے کسی بھی طاق رات میں ہو سکتی ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ طاق مطلب ایک رات چھوڑ کر، جیسے 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں رات۔ اس رات کا ثواب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص رمضان کی راتوں میں ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے قیام کرے، مطلب رات کی عبادت کرے، تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اب بات کرتے ہیں لیلۃ القدر میں عبادت کی فضیلت۔ لیلۃ القدر میں 1 سیکنڈ کی ایک عبادت 24 گھنٹے کی عبادت سے بہتر ہے۔ لیلۃ القدر میں 1 منٹ کی عبادت 58 دن کی عبادت سے بہتر ہے، یعنی 58 دن۔ لیلۃ القدر میں 1 گھنٹے کی ایک عبادت 8-9 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ لیلۃ القدر میں 1 رات کی ایک عبادت 83 سال کی عبادت سے بہتر ہے، یعنی 83 سال۔ اور زیادہ تر احادیث میں 27ویں شب کو لیلۃ القدر تصور کیا جاتا ہے، اور زیادہ تر سننے کو ملا ہے اور احادیث میں ہے کہ 27ویں شب ہی لیلۃ القدر ہے، مگر یہ اللہ تعالیٰ بہتر جاننے والے ہیں کہ کون سی رات شب قدر ہے۔ تو کوشش کیجیے رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں، 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں، ان تمام راتوں میں آپ عبادت کرنے کی کوشش کیجیے اور خوب عبادت کیجیے، خوب دعائیں مانگے، خوب اللہ تعالیٰ سے اپنی بخشش کروائیں۔ تو ان راتوں میں عبادت کیجیے اور پلس اللہ تعالیٰ سے ہر اس چیز کا سوال کریں جو بھی آپ کو چاہیے۔ اس رات آپ اللہ تعالیٰ سے مانگ کر کبھی بھی مایوس نہیں ہوں گے انشاءاللہ۔ اگر آپ لیلۃ القدر والی رات کی قدر کر لیں گے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کر لیں گے تو آپ جو بھی دعائیں مانگیں گے تو انشاءاللہ آپ جو بھی مانگیں گے وہ آپ کو ضرور ملے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی دعاؤں پر خصوصی کرم فرمائے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ اس رات میں عبادت کیسے کرنی ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہمیں نہیں معلوم کہ شب قدر کس رات میں آتی ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو، تو بہتر ہے کہ ہم 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں رات میں خوب عبادت کریں، تاکہ اگر ان راتوں میں جب بھی لیلۃ القدر ہوئی تو ہم لیلۃ القدر کو پا لیں اور اپنی ساری دنیوی اور اخروی حاجتوں کو پورا کروا لیں۔ تو یہ جو راتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، ان راتوں میں آپ عشاء کی نماز کے بعد سے ہی اپنی عبادت کو سٹارٹ کر دیں، جتنا ہو سکے اس رات کی قدر کیجیے۔ جیسے ہی عشاء کی اذان ہو تو فوراً عبادت کے لیے بیٹھ جائیں بغیر کسی سستی کے، کھا پی کر ایک دم فریش مائنڈ ہو کر عشاء کی نماز ادا کیجیے۔ اور جیسے ہم عشاء کی نماز میں نارملی سورہ فاتحہ کے بعد کوئی بھی سورت پڑھتے ہیں، تو ان راتوں میں آپ کوشش کریں عشاء کی نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد آپ سورہ قدر پڑھیں، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر والی۔ اس کے بعد آپ تراویح ادا کیجیے۔ تراویح میں جو صورتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، قرآن پاک کی آخری 10 صورتیں جو میں نے آپ کو عورتوں کے تراویح کے طریقہ میں بتائی تھی کہ یہ صورتیں ہیں، تو ان صورتوں کو آپ سورہ فاتحہ کے بعد اپنی تراویح میں پڑھیں، اور باقی جو بھی آپ کی عشاء کی نماز ہے اس میں آپ سورہ فاتحہ کے بعد انا انزلناہ والی سورت پڑھیں، سورہ قدر۔
اب عشاء اور تراویح کی نماز سے فارغ ہو کر قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دیں۔ آپ اپنا ایک ٹارگٹ سیٹ کر لیں کہ اتنی منٹ میں مجھے اتنا سپارہ ختم کرنا ہے، یعنی جتنی آپ کی سپیڈ ہے اس حساب سے۔ ایسا کرنے کو اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ جب ہم کسی چیز کا کوئی ٹارگٹ سیٹ کر لیتے ہیں نا تو پھر ہمیں وہ پورا کرنے میں سستی نہیں ہوتی۔ تو اس رات آپ جو کچھ بھی پڑھتے رہیں، ایک پاک صاف پانی کی بوتل اپنے پاس رکھیں، جو پڑھ رہے ہیں اس پانی پر آپ دم کریں۔ اب یہ سب پڑھنے کے بعد اگر آپ کو تھکن لگ رہی ہے تو آپ تھوڑا کھا پی لیجئے اور تسبیح لے کر ادھر ادھر ٹہل کر تسبیح پڑھتے رہیں۔ اور سب سے بہتر ہے کہ اس دعا کو ان طاق راتوں میں کثرت سے پڑھیے۔ آخری کے 10 دنوں میں آپ اس دعا کو یاد کر لیں اور کثرت سے اس دعا کو پڑھیں۔ ہو سکے تو آپ نہ صرف ان طاق راتوں میں بلکہ پورے آخری عشرے میں آپ اس دعا کو خوب کثرت کے ساتھ پڑھیے۔ دعا یہ ہے: اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اے اللہ، تو معاف کرنے والا ہے اور تو معافی کو پسند کرتا ہے، بس تو مجھے بھی معاف فرما دے۔ اس کے بعد آپ کچھ نفل نمازیں ادا کیجیے۔ اگر آپ کی قضا نمازیں باقی ہیں تو کوشش کیجیے ان نمازوں کو ادا کیجیے۔ صلاۃ الحاجات پڑھیں، صلاۃ التسبیح پڑھیں۔ اگر یہ نمازیں آپ کو نہیں آتی کیسے پڑھنی ہے تو کسی بھی مجموعہ ذائب سے دیکھ لیں، یا آپ کوئی بھی ویڈیو دیکھ لیں، اس ویڈیو میں ان نمازوں کی پڑھنے کا طریقہ دیکھ لیں۔ ویسے عنقریب میں نے صلاۃ الحاجت کا طریقہ بتایا ہے، تو اس ویڈیو کا لنک انشاءاللہ میں آپ کو اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دے دوں گی۔ آپ وہاں سے صلاۃ الحاجت کیسے پڑھتے ہیں اس کا طریقہ دیکھ لیں۔ جتنا ہو سکے نفل نمازوں کے بعد دعائیں کیجیے، کیونکہ ان راتوں میں اللہ تعالیٰ خوب دعائیں قبول کرتے ہیں۔ اس کے بعد آپ پھر قرآن کریم کی تلاوت شروع کیجیے اور پھر ذکر اللہ کیجیے۔ اللہ تعالیٰ کو اس کے 99 ناموں سے رو رو کر اس سے پکاریے۔ ایسے ان 99 ناموں سے اللہ تعالیٰ کو آواز دیجیے کہ یا رحمان، یا رحیم، یا مالک، یا قدوس، یا سلام، یا مجیب، یا حی، یا قیوم۔ جو ان کے نام کا مطلب ہے اس مطلب کو تصور کر کے اللہ تعالیٰ کو پکاریے، اللہ تعالیٰ کو بلائیے اور پھر اللہ تعالیٰ سے خوب دعائیں کریں۔ پھر درود پاک پڑھیں اور خوب دعائیں مانگیں۔ اگر آپ سونا چاہتے ہیں تو ہاف این آور یعنی آدھے گھنٹے کے لیے آپ سو جائیں۔ اس کے بعد اٹھ کر تہجد ادا کیجیے اور پھر بہت ساری دعائیں مانگیں، کیونکہ اس وقت جو بھی مانگتا ہے آپ کو پتہ ہے کہ ان کی تمام دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تہجد کا وقت تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہ تو کتنا گولڈن ٹائم ہوتا ہے، کتنے گولڈن مومنٹس ہوتے ہیں۔ تو تصور کریں کہ ایک تو رمضان، اوپر سے شب قدر اور پھر تہجد۔ تو آپ سوچیں کہ آپ کی دعائیں کیسے رد ہو جائیں گی۔ تو ان راتوں میں خوب دعائیں کیجیے، خوب تہجد پڑھیے، تو انشاءاللہ آپ کی جو بھی دعائیں ہوں گی اللہ تعالیٰ وہ ضرور قبول کریں گے۔ دعا کیسے مانگنی چاہیے، اس کا کیا طریقہ ہے، کیسا انداز ہونا چاہیے، ہر چیز کا طریقہ میں نے اپنی ویڈیوز میں شیئر کیا ہے۔ تو برائے کرم میری ویڈیوز کو بھی آپ دیکھ لیں، یا میں آپ کو ڈسکرپشن باکس میں ان ویڈیوز کا لنک دے دوں گی، تو آپ ان ویڈیوز کو بھی دیکھیں تاکہ آپ کو ہر چیز کا طریقہ اور انداز آنا چاہیے۔ تو خوب ان راتوں میں اللہ تعالیٰ کو منائیے، اپنے گناہوں کی بخشش کروائیے، اپنے لیے جنت مانگیے، اپنے ماں باپ کے لیے جنت مانگیے، اپنے آس پاس بہن بھائیوں کے لیے جنت مانگیے، اور تمام امت مسلمان کے لیے خوب دعائیں کیجیے۔ مجھے آپ کی دعاؤں کی بہت ضرورت ہے، تو آپ پلیز مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اچھا جی، یہ تو ہو گئی عبادت ان طاق راتوں کی۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ رمضان کے پورے آخری عشرے کی راتوں یعنی 21، 22 یعنی 22، 23 یہ ساری جو راتیں بھی ہیں 22، 24، 26، 28 اور 30، ان میں آپ کیسے عبادت کریں وہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے آپ کو دعا بتائی ہے کہ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اس دعا کو آپ طاق راتوں کے علاوہ عام دنوں میں بھی یعنی کہ آخری جو عشرے کی پورا جو عشرہ ہے تمام راتوں میں بھی آپ اس دعا کو خوب کثرت کے ساتھ پڑھیے، کیونکہ اس دعا میں نا ہم سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے اپنی بخشش کروا رہے ہیں۔ تو کوشش کریں اپنی بخشش کروانے کی۔ اس دعا کے علاوہ آپ روزانہ قرآن کریم کی کنٹینیو تلاوت کیجیے، جتنا بنے اتنا قرآن کریم ان 10 دنوں میں مکمل کیجیے۔ اس کے علاوہ بہت زیادہ ذکر اللہ کیجیے، تہجد ادا کیجیے، ہر رات کچھ نہ کچھ صدقہ کریں جتنی آپ کی استطاعت ہے، جیسے اللہ کریم نے آپ کو نوازا ہے اس حساب سے، کیونکہ اس رات میں کیا جانے والا ہر عمل 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔
تو اس قدر والی رات کی قدر کیجیے۔ دعا ایسے مانگی کہ اپنی دعاؤں میں اثر پیدا کیجیے۔ اب تک آپ نے سستی سے مانگا تھا یا آپ سے مانگا نہیں گیا، تو یہ سب چھوڑ کر سنسیئرلی اپنے دل سے دعا کیجیے۔ پکے بن جائیے اپنی دعاؤں کے لیے کہ مجھے یہ چاہیے، مطلب چاہیے۔ ایسے اپنے رب سے ضد کر کے مانگیے، رو رو کر منا لیجیے اپنے رب کو اپنی خواہشات کے لیے۔ آپ کا رب القدیر ہے، ہر دعا پوری کرنے پر قادر ہے، بس آپ کو اسے منانا آنا چاہیے۔ پورے پکے یقین کے ساتھ مانگیے، بولیں اس سے کہ آپ کا اس کے سوا کوئی نہیں، صرف وہی دینے پر قدرت رکھتا ہے اور اسی سے آپ کو چاہیے۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ سے مانگیے۔ یاد رکھیے، یہ پورا مہینہ ہم نے سستی میں گزار دیا، لیکن پلیز ان آخری 10 دنوں کی قدر کیجیے، بلکہ اب تو 9 راتیں رہ گئی ہیں، تو ان آخری 9 راتوں کی قدر کیجیے۔ بہت ساری عبادات، صدقات، دعائیں کیجیے، ہو سکے تو نفل نمازیں بھی ادا کیجیے، صلاۃ التسبیح، صلاۃ الحاجات، یہ ساری نمازیں بھی پڑھیں۔ اور جو میری سسٹرز ان راتوں میں حیض یا پیریڈز کی حالت میں ہیں، تو پلیز وہ بھی مایوس نہ ہو، آپ لوگ بھی پوری رات ذکر اللہ وغیرہ کر سکتی ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگ سکتی ہیں، کیونکہ یہ سب بھی عبادت میں ہی شمار ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو استقامت عطا فرمائے اور ہم سبھی کی اس سال سبھی دلی خواہشات کو اللہ تعالیٰ پورا فرمائے، آمین۔ تو برائے کرم اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے اتنا عام کیجیے، ہر مسلمان تک اس ویڈیو کو پہنچانے کی کوشش کیجیے۔ بے شک اس میں ثواب ہی ثواب ہے اور خیر ہی خیر ہے، جیسا کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جنت الفردوس خاص اس شخص کے لیے ہے جو نیکی کی دعوت دے اور برائی سے منع کرے، اور کسی تک دین کی بات پہنچانا بھی نیکی کی دعوت دینا ہوا۔ تو اسی نیت سے آگے بھی اس ویڈیو کو شیئر کریں